بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو عزیز اور رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حقوق کا ذکر چل رہا ہے۔ حدیث کی روشنی میں 5 ان کے حقوق بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان کا چھٹا حق یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان سے تعلق رکھنے والوں، ان سے پیار و محبت کا رشتہ رکھنے والوں سے محبت کی جائے، پیار کیا جائے اور ان کے حق کا خیال رکھا جائے۔ اس طرح کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ہمارے فوت شدہ عزیزوں کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حق کا ہمیشہ خیال رکھا، اپنے فوت شدہ عزیزوں کے عزیز اور تعلق رکھنے والوں کا ہمیشہ لحاظ کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کی تعلق داری کی لاج رکھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مجھے سب سے زیادہ خدیجہ پر رشک آتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے، ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے احسانات کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، خدیجہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کان النبی یکثر ذکرہا، اللہ کے نبی ان کا تذکرہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ وربما ذبح الشاة ثم يقطع اذان، کبھی بکری ذبح کرتے تھے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ ثم يبعثها في صدائق خدیجہ، خدیجہ کی سہیلیوں اور تعلق رکھنے والیوں کو تحفے میں گوشت دیا کرتے تھے۔ فربما قلت له، میں نے اللہ کے نبی سے کہا کانه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ، ایسا لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی دنیا میں عورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کانت کذا و کذا وکان لی منہا ولد، ہاں وہ تو ایسی ایسی خوبیوں والی تھی اور میری اولاد ساری انہی سے ہوئی ہے۔ کتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی سہیلیوں اور ان سے تعلق رکھنے والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا گوشت نہیں بیچتے تھے کہ کھانا پوری ہو جائے، بلکہ کانا یہدی فی خلائلہا منہا ما یسعہن، اتنا گوشت بیچتے تھے کہ ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار والدین اور عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے اگر ہمارے یہاں آ جائیں، ہمارے در پہ آ جائیں تو ہمیں چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے آنے کو بوجھ سمجھنا یا ان کے دینے کو بوجھ سمجھنا یہ کمینہ پن ہے، یہ ظرف کی کمی ہے، کم ظرفی ہے۔ جن لوگوں کو اس حق کا خیال تھا وہ ان چیزوں کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے، ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے مکہ۔ آپ کا معمول تھا کہ اونٹ کے ساتھ ایک گدھا بھی سواری کے لیے رکھا کرتے تھے، جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تھے اس گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ سر پہ پگڑی تھی بہت عمدہ، سفر پہ جا رہے تھے مکہ کی جانب۔ سامنے سے ایک بدو دیہاتی آیا، اس سے پوچھا کیا تو فلاں فلاں کا بیٹا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ حضرت ابن عمر نے اپنی پگڑی اتاری، اس کے سر پہ رکھی اور گدھا اس کو سواری کے لیے دے دیا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے کہنے لگے حضرت یہ بدو لوگ دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑا دینے سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کا اتنا اکرام کیا، اتنی عزت دی، اپنی پگڑی اتار کے دے دی اور گدھا مخصوص جو سواری تھی وہ بھی دے دی۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ وکان اباہ صدیقا لعمر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے تعلق رکھنے والوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے والد، اس دیہاتی کے والد میرے ابا عمر کے رشتے تعلق والے تھے، دوست تھے۔ بلکہ ہمارے بڑوں کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اپنے فوت شدہ عزیزوں کے خاندان، قبیلے سے نسبت رکھنے والے لوگوں کو لایا جاتا تھا یا اس کا حوالہ دیا جاتا تھا یا ان کا واسطہ دیا جاتا تھا تو وہ ان کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے اور نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیا کرتے تھے، اپنی دشمنی ختم کر دیا کرتے تھے اور مخالفت چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ان کی طرف سے کہ یہ ناراض ہو گئی اور شدید ناراض ہوئی کہ بولنا تک چھوڑ دیا۔
حضرت عبداللہ ابن زبیر نے معافی مانگی اور بہت کوشش کی صلح کی، لیکن سیدہ عائشہ کسی طرح راضی نہیں ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بنو زہرہ کے لوگوں کو لے آئے۔ یہ بنو زہرہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحالی رشتہ دار تھے۔ جب وہ لوگ آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو چونکہ حضور کے ننیحالی رشتہ دار تھے، اس رشتہ داری اور اس نسبت کا سیدہ عائشہ نے لحاظ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معاف کر دیا اور ان سے ترک تعلق جو تھا وہ ختم کر دیا، دوبارہ گفتگو شروع کر دی۔ آج اسی چیز کی کمی ہے، ہر طرف نفرتی نفرت ہے، محبتوں کا فقدان ہے، اور نہ ہم اپنے بڑوں کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ اپنے فوت شدہ عزیزوں سے تعلق رکھنے والوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس حق کا بھی خیال رکھا جائے تو زندگی بھی خوشحال ہوگی، خوشیاں ہوگی، اور کل قیامت کے دن ہمیں اپنے فوت شدہ عزیزوں، نیک لوگوں کی معیت اور رفاقت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، واتبعتم ذریتہم بایمان، اور ایمان لانے میں ان کی ذریت پیچھے آنے والوں نے ان کی پیروی کی، تو ہم ان بعد میں آنے والوں کو ان نیکوں کے ساتھ شامل فرمائیں گے اور کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فوت شدہ عزیزوں کے ان تمام حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔